پاکستان میں باچا خان بابا پر یہ الزام مشہور ہے کہ باچا خان کا سیاسی جھکاؤ شخصیت کے اعتبار سے گاندھی کی طرف تھا۔ باچا خان محمد علی جناح سے نفرت اور ان سے ذاتیات کی بنا پر دور رہتے تھے۔ حالانکہ باچا خان اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب 1929 میں انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک بنائی تو انہوں نے سب سے پہلے رجوع مسلم لیگ اور محمد علی جناح سے کیا، مگر ان کی غیر سنجیدگی اور انکار پر خدائی خدمتگار نے کانگریس میں شمولیت کا فیصلہ کیا، اور محمد علی جناح سے ملاقات باچا خان کی پاکستان اور محمد علی جناح سے رشتے کی نوعیت صاف صاف واضح کر دیتی ہے۔ 23 فروری 1948 کو باچا خان نے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ شرکت کی۔ وہ چاہتے تو ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی کے حسب سابق رکن رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی اسمبلی کا رکن رہنے کو ترجیح دی اور حلف وفاداری اٹھایا۔ اس پر بانی پاکستان محمد علی جناح بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے باچا خان کو چائے پر مدعو کیا۔ دونوں رہنماؤں میں ملک کی مفادات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ محمد علی جناح اس حد تک مسرور تھے کہ انہوں نے باچا خان سے بلا تکلف کہا، آج میرا پاکستان کا خواب پورا ہو گیا۔ باچا خان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم بڑے تپاک اور گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور خلاف معمول معانقہ بھی کیا۔ وہ واپسی پر کار تک چھوڑنے آئے، اپنے ہاتھ سے کار کا دروازہ کھولا اور کار کی روانگی تک کھڑے رہے۔ قائد اعظم کے حسن اخلاق نے باچا خان کو بہت متاثر کیا۔ اس ملاقات کی کامیابی اور اس پر خوشی کا اندازہ اس ثمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مزید گفت و شنید کے لیے انہیں اگلے روز کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد قائد اعظم باچا خان کو ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے، جہاں 1 گھنٹے تک دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ قائد اعظم نے باچا خان سے پوچھا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ باچا خان نے کہا کہ اب آزادی حاصل ہو گئی ہے، میں خدائی خدمتگار کا پرانا اصلاحی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ باچا خان نے قائد اعظم کو خدائی خدمتگار تحریک کے اغراض و مقاصد بتائے اور واضح کیا کہ انگریزوں نے کس طرح اس سماجی تحریک کا رخ سیاست کی طرف موڑا تھا۔ باچا خان کی باتیں سن کر محمد علی جناح اپنے نشست سے بڑے پرجوش انداز میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خلاف عادت باچا خان کو گلے سے لگایا اور کہا، ایسے کام کے لیے میں ہر قسم کی مدد کروں گا۔ باچا خان نے جواب دیا کہ مجھے صرف آپ کے اعتماد اور اخلاق کی مدد کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے کہا، میں ملک کا آئینی سربراہ ہوں، میری نظر میں سب جماعتیں یکساں حیثیت رکھتی ہیں۔ اس ملاقات سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی خوشگوار صورتحال پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہونے لگے۔ باچا خان نے محمد علی جناح کو صوبہ سرحد دورہ کی بھی دعوت دی، جس کو محمد علی جناح نے قبول بھی کیا، مگر چونکہ پاکستان پر مسلط طبقہ مفاد پرست ٹولہ تھا، اس لیے ان کا مستقبل تاریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مفادات کو براہ راست ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اس لیے سیاسی ٹولوں نے سازش کا جال بننے شروع کر دیے اور بعد میں یہی جماعت پاکستان مخالف اور غدار جماعت ٹھہرائی گئی، اور مستقبل میں ان کے ساتھ کون کون سے رویے اور مظالم اٹھائے گئے، تاریخ ماضی کے ان تمام کارستانیوں پر قلم بند ہے۔